محترم عبدالحمید صاحب گریز سے سوال کرتے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، مسئلے کی وضاحت کیجیے۔ صحیح اور ضعیف حدیث کی مکمل تشریح کریں۔ کیا یہ صحابہ کے دور سے ہی کنسیپٹ آیا ہے یا بعد میں وجود میں آیا ہے؟ ہم کس طرح اللہ کے رسول کے قول کو ضعیف کہہ سکتے ہیں؟ تو عبدالحمید صاحب کا سوال یہ ہے کہ یہ حدیث کے بارے میں ضعیف کا جو یہ کنسیپٹ ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہے، کیا یہ کنسیپٹ بعد میں آیا ہے یا پہلے سے ہی ہے؟ اور ہم کیسے اللہ کے رسول کی بات کو ضعیف کہہ سکتے ہیں؟ تو عبدالحمید صاحب، پہلے ہم ضعیف حدیث سے پہلے ہم حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حدیث کس کو کہتے ہیں۔ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا ہو اور آپ نے اس کی نکیر نہ فرمائی ہو، اس طرح کے تمام چیزوں کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اور یہ تو ہو گئے حدیث۔ اس کے بعد دوسری بات جو ہے وہ صحیح حدیث کے بارے میں ہے کہ صحیح حدیث کس کو کہیں گے؟ تو جس حدیث کے راوی، چونکہ حدیث جو ہے ہم تک ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نہیں پہنچی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان واسطے ہیں، جن واسطوں سے وہ حدیث ہم تک پہنچی ہے، اس واسطے کو سند کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے حدیث سنی، ان صحابی سے کسی تابعی نے حدیث سنی، اور تابعی سے کسی تبع تابعی نے سنی، اور اسی طرح یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ تو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان جو واسطے ہیں حدیث کے، ان تمام کو راوی کہا جاتا ہے۔ تو جس حدیث کے تمام راوی عادل ہوں، ثقہ ہوں، معتبر ہوں، متقی اور پرہیزگار ہوں، کامل الضبط ہوں، اور ان کا جو حافظہ ہو وہ قوی ہو، اور وہ جو حدیث ہو وہ حدیث متصل ہو، معلل اور شاذ نہ ہو، یعنی جس حدیث کے اندر یہ تمام چیزیں پائی جائیں گی، یعنی جس کے راوی معتبر ہوں، متقی ہوں، ثقہ ہوں، کامل الضبط والے ہوں، اور ان کا حافظہ بھی بڑا مضبوط ہو، تو ایسی حدیث کو ہم حدیث صحیح کہتے ہیں۔ اس کے بالمقابل حدیث ضعیف کس کو کہیں گے؟ وہ حدیث جس کے راویوں میں کوئی ایک یا ایک سے زیادہ حافظے کے اعتبار سے کمزور ہوں یا نیک اخلاق والے نہ ہوں، تو حدیث جو ضعیف ہوتی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہیں۔ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیسے ضعیف ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ضعیف نہیں ہے، بلکہ یہ جو حدیث ہم تک پہنچ رہی ہے، ہم تک حدیث پہنچنے کے درمیان جو واسطے ہیں، ان واسطوں کے اندر اگر کوئی کمی آ جاتی ہے، کسی راوی کے اندر اگر کوئی کمی آ جاتی ہے، کوئی راوی جو ہے حافظے کے اعتبار سے کمزور بیچ میں آ جاتا ہے، کوئی راوی حدیث کی سند کے اندر ایسا آ جاتا ہے جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، تو اس راوی کی خرابی کی وجہ سے حدیث کمزور ہو جاتی ہے، حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ تو گویا اس ساری گفتگو سے پتہ یہ چلا کہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے، آپ سے ان کی بات جو ہے، ہم اس کو ضعیف نہیں کہتے۔ جسے آپ نے سوال کیا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ضعیف کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی بات ضعیف ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں بھائی، اللہ کے رسول کی بات ضعیف نہیں ہے۔ دراصل آپ سے ان کی بات جو ہم تک پہنچ رہی ہے، اس کے درمیان جو واسطے ہیں، ان واسطوں کے اندر ضعف آ گیا ہے۔ اس واسطے کے اندر کوئی راوی یا ایک یا کئی راوی ایسے آ گئے ہیں جن کا حافظہ ہی کمزور ہے، پتہ نہیں ان نے صحیح حدیث بیان کی یا نہیں کی، ان نے صحیح طریقے سے وہی بات جو آپ سب نے کہی وہی بات آگے پہنچائی یا نہیں پہنچائی۔ تو اس واسطے میں جو کمی آ جاتی ہے، اس کمی کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ تو اس گفتگو سے شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حدیث صحیح اور حدیث ضعیف میں کیا فرق ہے۔